الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ذی وقار بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج کی یہ تقریب فخر دو عالم، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ سیرت کس چیز کا نام ہے؟ سیرت فقط جلسہ کرنے کا نام نہیں، سیرت فقط نعت پڑھنے کا نام نہیں، سیرت فقط لوگوں کو بتانے کا نام نہیں۔ جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 63 سالوں میں کیا ہے، وہ تمام کی تمام سیرت ہے۔ نبی کا اٹھنا بھی سیرت ہے، نبی کا بیٹھنا بھی سیرت ہے، نبی کا بولنا بھی سیرت ہے، نبی کا سلام کرنا بھی سیرت ہے، نبی کا بات کرنا بھی سیرت ہے، نبی کی بات سننا بھی سیرت ہے، نبی کا حلیہ بھی سیرت ہے، نبی کے بال بھی سیرت ہیں۔ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی کیا کیا چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، اے اماں جان، وفات کے بعد ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا پڑھتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جاؤ، نبی کی سیرت کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ۔ یہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ صرف کسی ایک نقطے نظر پر آ کر کہنا کہ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ غلط ہے۔ نبی نے جو کام کیا، جس حساب سے کیا، نبی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا سونا، سفر حضر، دسترخوان پر بیٹھنا، دسترخوان سے اٹھنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہاں تک بتلا دیا ہے کہ امت والوں باتھ روم کیسے جانا ہے اور اس سے واپس کیسے آنا ہے۔ یہ ہے نبی کی سیرت۔ جب تک ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے، جب تک اس سیرت پر ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم اس سیرت کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہم عاشق رسول کہلانے کے حقدار نہیں۔ نعرہ لگانا آسان ہے، بات کرنا آسان ہے، لیکن عمل کر کے دکھانا سب سے مشکل کام۔ اگر عشق دیکھنا ہے تو صحابہ کی جماعت کو دیکھنا، کس حساب سے عشق کیا ہے کہ یہاں پر یہ عشق ایسا ہے کہ زمین پر یہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، 7 آسمان کے اوپر سے رب ان کو سلام بھیج رہا ہے۔
یہ ایسا عشق ہونا چاہیے. رب انہیں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی. عشق ایسا ہونا چاہیے. دور سے آتے ہوئے انسان کو معلوم ہو یہ کوئی اور نہیں عاشق رسول آ رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلمان وہ ہے کہ جسے دیکھ کے شرما جائیں یہود. اسی لیے فقط ان باتوں پر غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. جس دن ہم نے نبی کی سنت چھوڑی ہے اس دن سے ہم کے اوپر، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے عذابات نازل ہوئے. جب تک اس امت نے نبی کی سنت شریعت کو پکڑ کر رکھا اس وقت تک اس امت نے راج کیا. جب اس امت نے اس چیز کو چھوڑا آج ہم ان کے غلام، وہ ہمارے آقا. ایک وقت تھا کیسر و کسرا، اس وقت کی بڑی سپر پاور، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد جب ان کے وہ ہیرے جواہرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لائے گئے، جب رکھا گیا تو کچھ جواہرات پیروں کی طرف آئے. پیروں کی ٹھوکر مارتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا تجھے ہٹاتے ہیں تو پاؤں میں آتی ہے. ایک وقت تھا وہ جواہرات بادشاہ کے تاج میں تھے، اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ غلامان رسول کے پاؤں میں موجود تھے. تو اسی لیے عشق کیجئے، ایسا کیجئے کہ آنے والے کو، دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ سامنے والا جو شخص آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، نبی کا عاشق آ رہا ہے.